یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے پروگرام قائم کے عزادار ہم لے کر حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا ہوسٹ میں محسن عباس آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، 10 محرم الحرام عاشور کا دن، آج امام حسین مولا قاسم کے ٹکڑے اٹھا چکے، آج مولا حسین مولا عباس کے بازو اٹھا چکے، آج مولا حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال چکے۔ جب ظہر کے وقت مولا حسین میدان کربلا میں اکیلے رہ گئے تو صرف ایک ہی صدا میدان کربلا میں کھڑے ہو کے کی کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہم آل محمد کی مدد فرمائے۔ آج صرف اتنی گزارش ہوگی کہ آج کسی بھی بچے کو ٹھنڈا پانی نہ پلائیے گا، آج کہیں بھی کسی جگہ بھی خوشی نہ منائیے گا، آج علی و بطول کی بیٹیوں کو ننگے سر ننگے پاؤں باغیوں کی شکل میں، قافلے کی شکل میں بنا کے شرابیوں کے دربار میں لے کے جایا جائے گا۔ صرف 3 روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا مولا حسین کی۔ جب مولا حسین کے لاشیں اور مولا حسن کے لاشیں میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ مولا حسن کے لاشے کے اوپر تیر تھے اور مولا حسین کا لاشا تیروں پر تھا۔ بیوی زینب کہتی ہیں کہ جب شام غریبہ میں میری اماں بی فاطمہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی حسین کو مارا جائے اس کے گلے پر بوسہ ضرور دینا، تو بھی زینب سلام اللہ علیہا جب دیکھتی ہیں کہ ان کے بھائی کا لاشا میدان کربلا میں پڑا ہوا ہے تو جاتی ہیں کہ ان کے گلے پر بوسہ دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لاشے میں اتنی سی جگہ بھی نہیں تھی کہ وہ بوسہ دے سکیں۔ کہیں نہ کہیں یا تو تیروں کے نشان، کہیں نہ کہیں یا تو پتھروں کے نشان، کہیں نہ کہیں یا تو تلواروں کے نشان یا پھر برچھی لگنے کے۔ جب شم سر کاٹ رہا تھا مولا حسین علیہ السلام کا تو حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب تشریف فرما تھے، ایک ایک کر کے سب کے سب اپنا منہ پھیر لیتے تھے اور صرف یہ کہتے تھے کہ اے رسول، اب آپ جانیں، فاطمہ جانیں اور حسین جانیں۔ ایک وقت یہ آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا کہ اے فاطمہ اب آپ جانیں، اے علی اب آپ جانیں اور حسین جانیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب خود جناب امیر نے فرمایا کہ اے فاطمہ اب آپ جانیں اور حسین جانیں۔ بی فاطمہ جب امام حسین کا سر اپنی گود میں لیتی ہیں اور جب حضرت شم سر کاٹ رہا ہوتا ہے مولا حسین کا، تو بی فاطمہ صرف اتنا کہتی جاتی تھی کہ اے شرم تو اپنی چھری کو آہستہ چلا، یہ میرا لال ہے، میں نے اسے چکیاں پیس کر پالا تھا۔ اس سلسلے کو برقرار رکھیں گے، عاشور کا دن ہے۔ ہمارے آج کے عزادار نازان علی صاحب سے ان کی آواز میں کلام سنتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئے ہم اپنے امام کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم یہاں سے سلام کرتے ہیں تو مولا وہاں سے جواب دیں گے۔ بسم اللہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین۔ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا،
کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاش دست میں پامال کر دیا، پہچانوں کس طرح سے بدن سے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑی علی جوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، ارے کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچان نہ تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بیردہ، آتی ہے شرم جلدی بتا دو مجھے ذرا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کرتا رہا جب کی کوشش کہاں کہاں، خنجر پہ کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان، کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیا لے گئے لوٹ کے سب کچھ کیا، تن پر بچا ہے ماں کا یہ کرتا سلا ہوا، نکلے تھے جب قیام سے یہ حال تو نہ تھا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ماشاءاللہ بہت خوب، بہت ہی بہترین آواز اور بہت ہی بہترین کلام، بہت بہت شکریہ، ایسے ہی ذکر آل محمد آپ کرتے رہیں۔ ناظرین آج دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اسکرین میں آج کون موجود ہے۔ برسرے کربلا مجھ کو مارا گیا، تجھ کو پیاسا رکھا، نیزے پہ ہم چلے تو چلی خاک پہ
पे पाँव तेरे जले हम तड़पते रहे। सकीना मेरी बच्ची है बाबा की जान, तुझसे बेटी जुदा मैं हुआ था कहाँ, तू थी जहाँ मैं था वहाँ। मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान। रोना न यूं, रोना न यूं, मैं साथ हूँ। शहे मजलूम कहते थे सकीना से बीबी, शहे मजलूम कहते थे सकीना से बीबी। हमारी और तुम्हारी दास्तां एक जैसी है जान, सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान जान, सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छी आवाज़। नाज़रीन, जब ज़ोहरैन के वक्त जब इमाम हुसैन ने देखा कि मैदान करबला में कोई नहीं रहा और सब के सब शहीद हो गए, तो इमाम हुसैन मौला सज्जाद के ख़ैमे के बाद अंदर आके कहते हैं कि ए सज्जाद, अब इस मैदान में अगर कोई मर्द बचा है तो फ़कत सिर्फ तू है या मैं। इमाम सज्जाद खड़े होते हैं और कहते हैं कि ए बाबा, मुझे तलवार दें, मैं भी आपके ऊपर कुर्बान होना चाहता हूँ। तो मौला हुसैन उस वक्त बस ये फ़रमाते हैं कि ए मेरे लाल सज्जाद, तुम्हारा इम्तिहान मेरे इम्तिहान से भी ज़्यादा सख्त है। तुम्हें बेड़ियाँ पहना कर शाम के दरबारों में, कूफे के दरबारों में, शराबियों के दरबारों में फिराया जाएगा। और फिर इमाम हुसैन उस ख़ैमे से निकलते हैं और आके अपने घोड़े पे सवार होते हैं कि घोड़े को चलाना चाहते हैं, घोड़ा आगे कदम नहीं बढ़ाता। देखते हैं कि एक नन्ही सी बच्ची घोड़े के टांगों से लिपटी हुई है। मौला हुसैन नीचे उतरते हैं और बीवी सकीना को अपने गले लगा कर कहते हैं कि क्या हुआ। तो बीवी सकीना सिर्फ इतना फरमाती हैं कि बाबा, सुबह से देख रही हूँ, जो उस तरफ जाता है कभी वापस नहीं आता। अगर आप चले गए तो आप भी वापस नहीं आओगे। बहरहाल शाम गरीबा में जब इमाम हुसैन का सर कलम कर दिया गया और लाशें पड़े हुए थे, तो जब ख़ैमे जल चुके तो बीवी रबाब, बीवी ज़ैनब खड़े हुए थे। तो इतने में बीवी सकीना ख़ैमे से निकलती हैं और जाके एक लाशे की तरफ जा रही होती हैं। तो बीवी ज़ैनब पूछती हैं बीवी सकीना से कि ए सकीना, कहाँ जा रही हो? कहा, मैं अपने बाबा के लाशे पर जा रही हूँ। तो बीवी ज़ैनब सिर्फ इतना कहती हैं कि तुमने पहचाना कैसे कि वो तुम्हारे बाबा का लाशा है? कहा कि जब मैं मैदान करबला में आई और मैंने देखा कि सारे लाशें बेसर पड़े हुए हैं, तो मैंने फरमाया कि मैं चिल्ला के बोली कि ए मेरे बाबा, आप कहाँ हो? तो एक लाशे से सदा आई कि ए सकीना, इधर आओ। तो बीवी सकीना उधर गई और उस लाशे से लिपट के रोने लगीं, गिरिया करने लगीं। और फिर आगे का सिलसिला, जब नंगे पाँव नंगे सर उनको बेड़ियाँ पहनाकर शाम ले जाया गया और ज़िंदान शाम में जो बीवी सकीना की शहादत हुई, यकीनन वो सिलसिला हम सबको मालूम है। इसी सिलसिले को बरकरार रखेंगे हमारे आज के मेहमान से, आज उनकी आवाज़ में, हमारे आज के अज़ादार से उनके दूसरा नौहन सब सुनते हैं। बिस्मिल्लाह। जी। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलल हुसैन
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين آ گیا شام کا بازار کہاں ہو غازی آ گیا شام کا بازار کہاں ہو غازی مرحلہ گلا ہے دربار مرحلہ گلا ہے دربار کہاں ہو غازی آ گیا شام کا بازار کہاں ہو غازی تیرے جانے سے کمر ٹوٹ گئی سرور کی اب تو ہر گام پہ آمادہ قیامت ہے نہیں خود پکارے شہ ابرار کہاں ہو غازی آ گیا شام کا بازار کہاں ہو غازی بعد عاشورا پھر ایک اور قیامت ٹوٹی آگ خیموں میں لگی شام میں غریب آئی دی صدا میں نے کئی بار کہاں ہو غازی آ گیا شام کا بازار کہاں ہو غازی آ گیا شام کا بازار کہاں ہو غازی بعد شبیر سکینہ کو تماچے مارے شمر نے کانوں سے معصوم ماں کے گوہر چھینے رو کے کہتی تھی دل افغان کہاں ہو غازی آ گیا شام کا بازار کہاں ہو غازی کوفہ و شام کے بازاروں میں ہائے ہائے شمر ملعون نے عابد پہ مظالم ڈھائے وہ ہے بیار و مددگار کہاں ہو غازی آ گیا شام کا بازار کہاں ہو غازی ہائے غربت سر بازار حرم کے دی ہیں سنگ باری سے اسیران نے ستم زخمی ہیں ہم ہیں ہر مجمع اغیار کہاں ہو غازی آ گیا شام کا بازار کہاں ہو غازی ماشاءاللہ بہت خوب بہت ہی بہترین آواز اور بہت ہی بہترین کلام ایسے ہی ذکر آل محمد کرتے رہیں یقیناً اس کا اجر آپ کو بھی فاطمہ ہی عطا کریں گی
ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کا پروگرام اختتام پہ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی بار آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں.